بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 22 80 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کتاب کے سبق 14 یعنی پیام لطیف کے تمام اشعار کے مفاہیم، تشریحات، مشکل الفاظ کے معانی اور مماثل یعنی متعلقہ اشعار پیش کروں گا۔ میں اس سلسلے میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس ویڈیو میں ایک تو اشعار کے مفاہیم شامل نہیں تھے اور دوسرا یہ تھا کہ پورے بند کی ایک ساتھ تشریح کی گئی تھی، تو مجھے میسیجز آ رہے تھے، کمنٹس آ رہے تھے کہ سر آپ ہر شعر کا مفہوم بھی لکھیں اور ایک ایک شعر کر کے تشریح کریں، تو اس لیے یہ ویڈیو میں دوبارہ بنا رہا ہوں۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود پہلی لنک کو وزٹ کریں، اور اگر آپ صرف نظموں کی تشریحات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود دوسری لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلا بند ہے، پہلے آپ بند پڑھ لیں۔ تیری ہی ذات اول و آخر، تو ہی قائم ہے اور تو ہی قدیم، تجھ سے وابستہ ہر تمنا ہے، تیرا ہی آسرا ہے رب کریم، کم ہے جتنی کریں تیری توصیف، تو ہی اعلیٰ ہے اور تو ہی علیم، والی شش جہاد واحد ذات، رازق کائنات رب رحیم۔ تو مشکل الفاظ کے معنی: کریم یعنی کرم کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام۔ توصیف یعنی تعریف۔ علیم یعنی جاننے والا، اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام۔ والی یعنی مالک، بادشاہ، اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام۔ شش جہات 6 اطراف، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے۔ رازق یعنی روزی دینے والا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے۔ اس کے بعد ہے رحیم یعنی رحم کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام۔ نظم کا عنوان ہے پیام لطیف، شاعر کا نام شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ اور مترجم ہیں شیخ ایاز۔ تو یہ بار بار یہ نہیں آئے گا، ایک ہی بار میں نے لکھ دیا ہے۔ تو پہلے شعر کا مفہوم، یہ جو بند پڑا ہے اس کا پہلے شعر کا مفہوم یہ ہے: اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی نہیں تھا اور اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا، اسی نے پوری کائنات کو سنبھالا ہوا ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ پہلے شعر کی تشریح: اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، کائنات میں جب کچھ بھی موجود نہیں تھا تو موجود تھا، کائنات میں جب کچھ بھی موجود نہیں ہوگا تو موجود رہے گا، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، جو صفات تجھ میں ہیں کسی میں نہیں ہیں، اس کائنات میں صرف تیری ہی ذات ابتدا سے ہے اور انتہا تک قائم و دائم رہے گی، تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ قدیم ہے، پس تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قدیم ہے کے بعد فل اسٹاپ لگا لیجئے گا۔ تجھ جیسی صفات کسی میں نہیں ہیں، کوئی بھی تیری طرح اول آخر قائم اور قدیم نہیں ہے۔ اسماعیل مرٹھی کا شعر ہے: خدایا اول و آخر بھی تو ہے، خدایا باطن و ظاہر بھی تو ہے۔ دوسرے شعر کا مفہوم ہے: ہماری ہر آرزو کی تکمیل اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، ہمارا سہارا صرف کرم کرنے والے رب کی ذات ہے۔ اور اس کی تشریح ہے، دوسرے شعر کی تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیری ہی ذات سے میری ہر تمنا وابستہ ہے، تو ہی ہے جو میری تمنائیں اور آرزوئیں پوری کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی میرا چار ساز، حامی اور مددگار نہیں ہے۔ اے ہر وقت کرم کرنے والے رب، مجھے صرف تیرا ہی آسرا ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، اس لیے مجھے اپنے آسروں کے علاوہ دنیا کے تمام آسروں سے بے نیاز کر دے۔ میں مانگوں تو فقط تجھ سے مانگوں، مجھے در در کا بھکاری نہ بنا، میری تمام جائز خواہشات کو پورا کر دے، بے شک تو ہر کام پر قادر ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب کا شعر ہے: سب سے میں ہو جاؤں مستغنی، فضل ہو پیش نظر تیرا، اب تو رہوں میں اے میرے داتا بس ایک دست نگر تیرا۔ تیسرے شعر کا مفہوم ہے: اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، بے شک وہی سب سے بلند و برتر اور سب کچھ جاننے والا ہے۔
تیسرے شعر کی تشریح ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اگر ہم ایک نعمت کی وجہ سے بھی تیری تعریف و توصیف شروع کر دیں تو مکمل نہیں کر سکتے۔ تو ہی سب سے بلند مرتبہ اور برتر ہے، تجھ جیسا کوئی نہیں ہے، تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے، تجھ جیسا علیم کوئی نہیں ہے، تو ہمارے ظاہر و باطن کو بخوبی جانتا ہے، تیری تعریف و توصیف کی تکمیل ہمارے لیے ناممکن ہے۔ حیرت شاہ وارثی نے کیا خوب کہا، کیا کہا، تیری تعریف کیسے کروں میں بیاں، میری طاقت ہے کیا، میں تو کچھ بھی نہیں، مہر و ذرے، ٹھیک ہے، مہر و ذرے میں نسبت تو ہوتی ہے کچھ، مجھ کو نسبت ہے کیا، میں تو کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ چوتھے شعر کا مفہوم ہے، کائنات کے تمام اطراف میں موجود ہر شے کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، وہی پوری کائنات کو رزق عطا کرنے والا ہے، وہی مخلوقات پر رحم کرنے والا ہے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہی ہر چیز کا مالک ہے، جو چیز اوپر ہے، نیچے ہے، آگے ہے، پیچھے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، یعنی جہاں بھی ہے صرف اور صرف تیری ہے۔ گویا کائنات کی ہر چیز کا تو ہی خالق و مالک ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہم خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ اے رحم کرنے والے رب، تو اس کائنات کی ہر چیز کو رزق دینے والا ہے، تو سیاہ رات کو، سیاہ پہاڑ پر سیاہ کیڑے کو بھی رزق عطا کر دیتا ہے، تو نے ہر ایک کے رزق کا ذمہ لیا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، ہم سب تیری رحمت کے سہارے جی رہے ہیں، ہم پر تیری رحمت کا سایہ نہ ہو تو نہ جانے ہم کیا سے کیا ہو جائیں۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرائے بزم عطا کون ہے۔ دوسرا بند، ایمان کامل کے ساتھ جس نے بھی دل سے مانا، زبان سے جانا، جس کی خاطر بنی ہے یہ دنیا، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جانا، فوقیت اس کو دوسروں پہ ملی، اپنی ہستی کو اس نے پہچانا، جس نے اس قادر حقیقی کو وحدہ لا شریک ہے جانا۔ مشکل الفاظ کے معانی، ایمان کامل یعنی مکمل ایمان، مرتبہ یعنی درجہ یا رتبہ، فوقیت یعنی برتری یا بلندی، ہستی یعنی وجود، قادر حقیقی اصل طاقت و قدرت رکھنے والا یعنی اللہ تعالیٰ، وحدہ لا شریک، وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پہلے شعر کا مفہوم، ایمان مکمل اس وقت ہوتا ہے جب دل سے اس کی تصدیق کی جائے اور زبان سے اس کا اقرار کیا جائے۔ پہلے شعر کی تشریح ہے، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ حقیقی مومن وہ ہے جس کا ظاہر و باطن ایمان سے معمور ہو، اس کے دل میں بھی ایمان ہو اور اس کی زبان پر بھی ایمان ہو، گویا وہ سراپا ایمان ہو، اس کے اعمال و افعال ایمان کے نور سے، ایمان کی لکھا ہوا ہے، یہاں آئے گا ایمان کے نور سے پر ہوں، اس کو دیکھ کر مردہ دل زندہ ہو جائیں۔ شاعر کے مطابق ایمان کی تکمیل محض زبان کے اقرار سے نہیں ہوتی، بلکہ دل اس کے لیے تصدیق بھی، بلکہ دل سے، ٹھیک ہے، تھوڑی غلطی ہو گئی، ایمان کی تکمیل محض زبان کے اقرار سے نہیں ہوتی بلکہ، اچھا یہ دل کو کاٹ دیں، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، معذرت چاہتا ہوں میں آپ سے، بلکہ اس کے لیے دل کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ جس کا دل ایمان سے خالی ہو وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں میں نے اپنا ایک شعر لکھ دیا ہے کیونکہ مجھے کوئی شعر نہیں مل رہا تھا، نعیم الرحمن شائق کا شعر ہے، بتاتا ہوں تمہیں ایمان کامل کی نشانی میں، زباں اقرار کرتی ہو تو دل تصدیق کرتا ہو۔ دوسرے شعر کا مفہوم ہے، جس شخصیت کے لیے دنیا بنائی گئی ہے، کامل مومن ان کے مقام کو اچھی طرح پہچانتا ہے، وہ شخصیت رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ہے۔ دوسرے شعر کی تشریح، اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ کامل مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر زبان و دل سے ایمان لاتا ہے۔ حقیقی مومن کو پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا ادراک ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کی خاطر یہ دنیا بنی ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا تخلیق فرمائی، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ دنیا بھی نہ ہوتی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں، کائنات کی تخلیق رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئی۔ مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب کہا،
کہا ہے گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ تیسرے شعر کا مفہوم، اس شخص کو دوسروں پر برتری مل گئی جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ اچھا، تیسرے شعر کی تشریح، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس شخص کو دوسروں پر برتری مل گئی جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ اپنی ذات کا عرفان انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتا ہے۔ اپنی اصلیت کی پہچان رکھنے والا دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شاعر کے مطابق حقیقی مومن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ جب مومن ان تینوں مراحل سے گزر جاتا ہے تو اسے دوسرے انسانوں پر فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ ندیم فاضلی کا شعر ہے، اب اپنی ذات کا عرفان ہونے والا ہے، خدا سے رابطہ آسان ہونے والا ہے۔ چوتھے شعر کا مفہوم ہے، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو ہر شے پر قدرت رکھنے والا اور اپنی ذات میں اکیلا مانا، اس کو دوسرے انسانوں پر برتری مل گئی۔ چوتھے شعر کی تشریح، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس شخص کو دوسروں پر برتری اور فضیلت مل جاتی ہے جسے اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس جیسی قدرت کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اس جیسا نہ کوئی ہو سکتا ہے نہ ہوگا۔ اس شعر میں شاعر دراصل توحید کا درس دے رہے ہیں۔ شاعر کے مطابق اللہ تعالیٰ کو قادر اور واحد ماننے سے انسان بلند ترین مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، یہی دین محکم یہی فتح باب، کہ دنیا میں توحید ہو بے حجاب۔ تیسرا بند ہے، سنگ ریزوں سے بھر لیا دامن، گوہر بے بہا کو چھوڑ دیا، موج طوفان معصیت نے آہ میری کشتی کے رخ کو موڑ دیا، ہائے وہ عہد جس کو اے مالک اپنی غفلت سے میں نے موڑ دیا۔ تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہیں سنگ ریزے یعنی پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، دامن یعنی جھولی، گوہر بے بہا قیمتی موتی یا انمول موتی۔ اس کے بعد ہے موج طوفان معصیت یعنی گناہ کے طوفان کی لہر، عہد یعنی وعدہ، غفلت یعنی لاپرواہی یا بے خبری۔ پہلے شعر کا مفہوم ہے، میں نے اپنی جھولی قیمتی موتیوں کی بجائے پتھروں سے بھر لی۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میں وہ بد نصیب ہوں جس نے قیمتی موتیوں پر پتھروں کو ترجیح دی۔ میرے پاس قیمتی موتی اور پتھر دونوں چننے کے اختیارات تھے، بدقسمتی سے میں نے اپنی جھولی پتھروں سے بھر لی اور قیمتی موتی چھوڑ دیے۔ صحیح ہے، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا اور میں شیطان کے راستے پر چل پڑا۔ شیطان نے مجھے بہکا دیا، اس طرح میری دنیا اور آخرت برباد ہو گئی۔ مجھے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت میں آئے گا۔ ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت سنوار سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، سنوار یعنی اس میں الف نہیں ہے، ٹھیک ہے، سنوار سکتا تھا، لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ میں ایسا نہ کر سکا۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، کیا شعر ہے؟ شعر نفس و شیطاں دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ۔ دوسرے شعر کا مفہوم ہے، میرے گناہوں کے طوفان کی لہروں نے میری کشتی کا رخ نیکی کے راستے سے موڑ دیا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں نہایت خطا کار انسان ہوں، میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، اتنا گناہ گار کہ میرے گناہوں کے طوفان کی موجوں نے میری کشتی کا رخ نیکیوں اور اچھائیوں سے موڑ دیا ہے۔ اب میں اچھا بننا چاہتا ہوں لیکن گناہوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں بن پا رہا ہوں۔ میرے گناہ میری نیکیوں سے زیادہ ہیں، میری برائیاں میری نیکیوں سے بڑھ گئی ہیں، تو ہی ہے جو مجھے گناہوں کے طوفان سے بچا کر نیکی کے راستے پر گامزن کر سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں میری مدد کر تاکہ میں نیک بن کر اپنی دنیا و آخرت سنوار سکوں۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب کا شعر ہے، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و نامسیاہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب بخش دے میرے سارے گناہ۔ تیسرے شعر کا مفہوم، اے میرے مالک میں نے اپنی لاپرواہی، اچھا یہ دیکھو الف، یہاں الف نہیں آئے گا، میں نے اپنی لاپرواہی اور بے خبری کی وجہ سے تجھ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا۔ تیسرے شعر کی تشریح ہے،
اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے تجھ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا ہے، میں نے تجھ سے وعدہ خلافی کی ہے، میری روح نے عالم ارواح میں دوسری روحوں کے ساتھ تیرے رب ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ گو میں تجھے رب مانتا ہوں لیکن تیرے احکامات پر عمل نہیں کرتا، تیرے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا، تیرے پیارے حبیب حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتا۔ بے شک یہ میری غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہے، یہ غفلت مجھ سے دور نہیں ہو پا رہی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ شاہ تراب علی قلندر کا شعر ہے، دم غنیمت ہے نہ ہو غافل خدا سے ایک دم، زندگی نعمت ہے غفلت میں اسے کھوتا ہے کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔